بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو میری ان عورتوں کے لیے ہے جن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح مرد کو 4 شادیاں کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اس طرح عورت کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اپنے دماغوں میں الٹے سیدھے تصورات کی پرورش کرنے کے بجائے یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام نے بعض ضروریات، شرائط و وجوہ کے پیش نظر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی۔ مسلم دنیا میں جس پر بمشکل 2 یا 3% پر عمل ہوتا ہے، لیکن جس سے متاثر ہو کر عام اور اعلیٰ طبقات کی خواتین میں یہ سوال گاہے بگاہے ضرور جنم لیتا ہے کہ پھر اسلام ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ مرد اور عورت کے اس تفریق کو یہ خواتین اپنے لیے حد تک گردانتی ہیں۔ مذکورہ سوالات کے پیدا ہونے میں بڑی حد تک بہرحال مرد و عورت کی اس تحریک کو مساوات کا بھی ہے، جس کے تحت خواتین ہر میدان میں اپنے حقوق دیوانہ وار حاصل کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے خیال میں جب مرد اور عورت دونوں ہی برابر ہیں تو مردوں کی مانند عورتوں کو بھی ایک ساتھ 4 شادیوں کی اجازت نہ دینا ان کے ساتھ بڑی زیادتی کرنا ہے۔ دوسرا سبب اس سوال کے پیدا ہونے کا بالکل فطری ہے۔ جن مرد و خواتین کا مطالعہ گہرانہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر جن کا یقین محض لرزتا ہوا ہو، تو پھر ان کے دلوں میں اس قسم کے سوالات کا پیدا ہونا ایک لازمی امر سا ہے۔ پھر یہ سوال بھی اس وقت مزید دو چاند ہو جاتا ہے جب بعض خواتین درس قرآن میں سورہ رحمان کی تفسیر پڑھتی یا سنتی ہیں۔ اس سورت کے بعض حصوں میں مومنوں پر جنت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کے نوازے جانے کا خوبصورت بیان پایا جاتا ہے، اور اسی میں کہیں آتا ہے کہ مومن مردوں کو ان کے تقویٰ کے انعام کے طور پر خوبصورت موتیوں کی طرح حسین و جمیل حوریں عطا کی جائیں گی۔ تشریح میں مدرسین احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں وہاں یک وقت 70 حوریں عطا کی جائیں گی۔ چنانچہ اس موقع پر بھی خواتین سوال کرتی ہیں کہ جب وہاں مومن مردوں کے ساتھ اتنی خصوصی نوازشات کی جائیں گی تو پھر مومن عورتوں کو 70 خوبصورت مرد کیوں عطا نہیں کیے جائیں گے؟ ان کے سوالات کے پیدا ہونے کے ہم روک نہیں سکتے، جبکہ یہ سوالات محض مفروضہ بھی نہیں۔ ہم نے انہیں اسلامی سیمیناروں درس قرآن میں خواتین کی جانب سے اٹھاتے ہوئے سوال خود سنا ہے۔ آج کا دور کیونکہ علم سائنس اور میڈیا کے انفجار کا ہے، اس لیے ناپختہ اور ناشرح ذہنوں میں ان سوالوں کے جنم لینے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اگرچہ اس سوال میں شرم و حیا کے بعض پہلو بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ عقلی طور پر پیدا ہونے والے شکوک کا جواب دینے کی کوشش کی جائے، تاکہ یا تو فتنہ سدا کے لیے بند ہو جائے یا لوگ مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں۔ ذیل کی تحریر میں ہم کوشش کریں گے کہ غلط فہمیوں کو جنم دینے والے ان سوالات کا عقلی اور شافی جواب دیا جائے۔ عام طور پر علماء و مسلم مفکرین اس سوال کا جواب اتنا آسان سا جواب دے کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ اس سوال سے نسب بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ شخصیات اتنا مبہم سا جواب صرف اس لیے دیتی ہوں کہ اس کی تفصیل میں شرم کی بہت زیادہ پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں جبکہ بدکاری کے حصول کی مجنونہ کوششیں بڑھتی جا رہی ہیں، محض نسب بگڑنے کے مختصر سے جواب سے کسی خاتون کو 4 شادیوں کی طلب سے نہیں روکا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ نسب بگڑنا بھی بذات خود کوئی بہت معمولی بات نہیں، اس میں تو رشتے کے حلال و حرام وراثت کے پیچیدہ مسائل سامنے آتے ہیں۔ جس عورت کے 4 شوہر ہوں پھر ایک بچہ جنم لے تو بجا طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ باپ کی شناخت تو اب نہیں کی جا سکتی۔ آج کا وہ دور تو نہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد کوئی عورت کسی قیافہ شناس کو بلائے اور وہ کسی ایک مرد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ فلاں شخص اس کا باپ ہے۔ قدرتی بات ہے کہ یہ شناخت بھی محض ایک قیافہ ہی ہے۔
لہٰذا اس صورت میں یا تو چاروں مرد اس بچے کے باپ ہوں گے، جو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی باپ نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لغو بات ہے، کیونکہ بچہ تو سامنے لیٹا ہوا ہے۔ ادھر آج کی دنیا میں ہر دستاویز پر بیٹے اور بیٹی کی والدیت لکھنی ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح اگر 1 سے 2 اور 2 سے 3 بچے پیدا ہوں گے تو دوسرا مرحلہ بھی سامنے آئے گا کہ اب اس بچہ یا بچوں کی کفالت کون کرے گا۔ چونکہ معاملہ بھاری اخراجات کا ہے، اس لیے ان چاروں میں سے کوئی بھی مرد ان کی کفالت کے لیے تیار نہ ہوگا۔ میں کیوں اس کا خرچہ اٹھاؤں؟ میں کوئی اس کا باپ تھوڑی ہی ہوں۔ بے شک بچی ظاہر رہ جائے یا مر جائے، لہٰذا اب جو کچھ بھی بھگتنا ہوگا وہ اسی اکیلی عورت ہی کو بھگتنا ہوگا، جو ناممکنات میں سے ہے۔ پھر سوال محض بچے کے اخراجات کا بھی نہیں، گوشت پوش کا یہ بچہ ماں باپ کی شفقت اور رحمت چاہتا ہے، تو اب اسے یہ شفقت اور رحمت کون دے گا؟ بچے کا یا بچی کا کوئی باپ تو ہے ہی نہیں۔ اس لحاظ سے بچے کو دو طرفہ نقصان پہنچے گا، نہ تو اس کی پرورش، تعلیم اور صحت کے لیے کوئی رقم حاصل ہوگی، اور نہ اسے باپ کی شفقت و محبت ہی نصیب ہوگی۔ اب خود سوچا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے بچے اور ماں کا حال کیا ہوگا۔ یہ تو محض ایک ہی ہولناک نتیجہ ہے کہ جو ایک عورت کو 4 مردوں سے یک شادی کے نتیجے میں سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں عورت سے استفادے کا جو پہلو ہے وہ بھی عورت کے لیے وبال جان بننے کا سبب بنے گا۔ ہر مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت اس سے استفادہ صرف اسی کا حق ہے اور یہ بیوی کسی اور کے قبضے میں نہ جانے پائے۔ میں اس کا شوہر ہوں، وہ دلیل دے گا۔ شوہروں کے درمیان باہمی سخت قسم کی لڑائی جھگڑے برپا ہوں گے، لہٰذا اس بات کا 100% امکان پایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ ایک شوہر کا دوسرے شوہر کے ہاتھوں قتل ہو جائے، بلکہ خود بیوی کا بھی 1 یا چاروں شوہروں کے ہاتھوں قتل ہو جانے یا ان کے ہاتھوں جلا دی جائے۔ پھر جب یہ بیوی پر خرچے کا معاملہ آئے گا، اسے کپڑے بنانے کی خواہش ہوگی، سینڈل اور چپل کی طلب ہوگی، کھانے اور پینے کا سوال آئے گا، اور دوا، علاج، آپریشن اور ولادت کے مرحلے آئیں گے، تو وہی شوہر جو کل اصرار کر رہے تھے کہ یہ بیوی صرف ان کی ہے، یہ کہہ کر جان چھڑائیں گے کہ میں ہی تمہیں کیوں خرچہ دوں اور میں ہی تمہارے علاج کا بندوبست کیوں کروں؟ کیا تمہارا دوسرا شوہر نہیں ہے؟ کیا صرف میں نے ہی تمہارا ٹھیکہ دیا ہوا ہے؟ یوں وہ غریب سب کی ہو کر بھی کسی کی نہ رہ سکے گی۔ اس طرح سسک کر اپنی خوشیوں اور خواہشوں اور بیماریوں کو جھیل کر راہ ملک عدم میں آباد ہو جائے گی، لیکن پھر ماننے کے بعد بھی اسے بھلا کب چین نصیب ہوگا؟ کیونکہ اب سوال پیدا ہوگا اس بد نصیب کی تجہیز و تکفین کا۔ یہ کام کون کرے گا؟ کیونکہ فی زمانہ تجہیز و تکفین کے اخراجات میں بھی 10 سے 12,000 روپے سے کم نہیں آتے۔ لہٰذا جب ہم اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک عجیب گھناؤنی قسم کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ تو عجیب تماشا ہوا، اور پھر اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اسی عورت کا جو اصرار کے ساتھ کہتی ہے کہ ایک اور جس طرح ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس طرح ایک اور 4 مردوں کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ زندگی اور موت دونوں حالتوں ہی میں وہ مرتی ہی رہے گی۔ دوسری طرف جہاں تک جنت میں عورتوں کو 70 مرد حوروں کے دیے جانے کی تمنا کا سوال ہے، تو اگرچہ اس قسم کی صورتحال کا تو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ شرم کا مقام ہے کہ کسی عورت کے 4 یا 7 شوہر پائے جاتے ہوں، وہ معاملہ جنت ہی سے متعلق کیوں نہ ہو۔ دراصل یہ سوچ کر بھی گمراہی کی ایک دلیل ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے اس مساویانہ حقوق کے دعوے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل کلام کو اگر مرد بھی یہ مطالبہ کرنے لگیں گے جب عورتوں کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی اولاد جنم دینے کا حق دیا جائے، تو سوائے پاگل پن اور حماقت کے اسے اور کیا نام دیا جائے گا؟
اور پاگل پن کی بہرحال کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اسلام نے مردوں کو جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس میں اوپر بیان کی گئی کوئی ایک قباحت بھی موجود نہیں۔ جنم لینے والی اولاد کا صرف ایک ہی باپ کہلائے گا، کیونکہ ان 4 بیویوں کا وہ صرف اکیلا ہی شوہر ہے۔ اس لحاظ سے 4 بیویوں سے جنم لینے والی اولاد کا نسب بھی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بالکل محفوظ رہے گا۔ دوسری طرف ہر بیوی کے ہر طرح کے حقوق شوہر پر شرعی اور قانونی لحاظ سے واجب ہوں گے، خواہ وہ بیوی کے جذبات کی تسکین ہو، کپڑے لینے کی ضروریات ہوں، رہائش اور کھانے پینے کے مطالبات ہوں، بچے کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو۔ خواتین و حضرات، اپنے دماغوں میں الٹے سیدھے تصورات کی پرورش کرنے کے بجائے یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم بھی مس حد سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا رب جب بھی ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو اسے اس کے تمام باریکیوں کا پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ اس نے خود ہی کہا ہے، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہی تو بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔